کہ اگر یہ اس قسم کے سمٹمز آپ کے پاس ہوں یا آپ اگر نوٹ کریں بچوں کے تو پھر آپ چیک اپ کے لیے لے جائیں یا واٹ از اٹ؟ ہاں، پاکستان میں اویئرنس فیکٹر تھوڑا کم ہے. ڈاکٹرز تک کو زیادہ تر کو کچھ ہے، یقیناً کچھ ہے، مگر زیادہ تر کو نہیں پتا. جو لیڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر جائیں، یقیناً وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ڈائگنوسز نہیں کروائیں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ کیا ایشو ہے. اگر آپ فیل کریں کہ آپ کے بچے کے اندر پرابلم ہے، رائٹنگ کے اندر سیریس پرابلم ہے، گرپ کے اندر بولنے میں پرابلم ہے، سمجھنے میں، لکھنے میں، کمیونیکیشن میں مسئلہ آ رہا ہے، بچوں سے زیادہ نہیں کھیلتا آپ کا جو مطلب جو چلڈرن ہے، یا پھر ایک سبجیکٹ کے اندر بالکل ہی فکس ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، آبسیشن لیول پہ وہ سبجیکٹ پہ فکس ہو جاتے ہیں، تو یقیناً ایک پاسبلٹی ہے، بہت پاسبلٹی ہے. ڈائگنوسس وہی ہے نا کہ اگر ڈاکٹر سے ہو جائے تو کنفرمیشن آ جائے. پھر آپ ڈائٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، جو نشو و نما جو کھانے کا ہوتا ہے. دودھ نارملی ریکمینڈ نہیں کرتے اس لیے کیونکہ اس کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے، گلوٹین پروٹین، جو آپ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. کیسین پروٹین ہوتی ہے اس کے اندر، گیہوں کے اندر، روٹی کے اندر. تو ان دونوں چیزوں سے یہ سمٹمز بڑھ جاتے ہیں، نیگیٹو سمٹمز بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر آلٹرنیٹیوز جو سرپرائزنگلی بائی کوئنسیڈنس ہو گیا کہ میں بچپن سے وٹامن سی بہت زیادہ لیتا تھا. مجھے ٹافی لگتی تھی، بالکل ٹیسٹ اچھا لگتا تھا. تو آپ کیوں لیتے تھے؟ بیکاز یو لائک دی ٹیسٹ؟ نہیں، آئی لائک دی ٹیسٹ. میرے فادر کے پاس ہمیشہ ایک بوٹل ہوتی تھی، میں چپکے سے آ کے خالی کرتا یا اسٹیپسلز خالی کرتا تھا. تو اس کے اندر جو اسکاربک ایسڈ وٹامن سی ہوتی ہے، اب ریسرچ نے پروف کیا ہے کہ اس سے کمپلیٹلی آپ کو سپورٹ ملتی ہے. آپ کے باڈی کے جو ٹاکسنز اور ہیوی مٹیریلز ہوتے ہیں، مرکیوری ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے نکل جاتا ہے سسٹم سے. یہ بہت ضروری چیز ہے. سو اٹ واز آٹومیٹکلی ہیلپنگ یو وداؤٹ یو ریئلائزنگ. آئی ڈڈنٹ ہیو نو آئیڈیا، بٹ ناؤ امریکہ کے اندر بہت فارن کنٹریز کے نا ڈاکٹرز یہی ریکمینڈ کریں ہائی ڈوزیج آف وٹامن سی. اور اگر جن لوگوں کو شوگر ہے تو وہ پاؤڈر فارم میں لیتے ہیں اس کو. ایون فار نارمل پیشنٹس سسٹم کو کلینس کرنے کے لیے، ہائی جو ٹاکسن مٹیریلز ہوتے ہیں باہر نکالنے کے لیے. تو ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا ہے کہ دودھ کی جو انٹیک ہے وہ تھوڑا کم کر دیں، اتنا مطلب سیف نہیں ہے. پیکج دودھ استعمال کریں، نارمل جو دودھ ہوتا ہے کامنلی کھلا ہوتا ہے اس کا استعمال نہ کریں. اور وہ ایشو ہے کہ ڈائٹ پہ فرق ہوتا ہے. وٹامن بی اور وٹامن B6، وٹامن B12 کھائیں. اس کے جو بادام ہوتے ہیں، باداموں کے نا آٹومیٹکلی چیز ہوتی ہے، بچوں کو بادام دیں پانی میں بھگو کے، اور چکل کی سرکے کے بغیر ہوتے ہیں نا، رات کو پانی میں رکھتے ہیں، وہ چپکے ہٹا جاتے ہیں، ان کو وہ دیں. اس کے علاوہ جو ڈائٹ ہے نارملی فریش فوڈز ہیں، آرگینک فوڈز ہیں. پروسیس فوڈ یعنی کہ جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، یہاں پہ ان کھانوں جن میں چینی ڈالی جاتی ہے ان کو نہیں دیں. ہائپر ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی. ADHD کا چانس ہوتا ہے، اٹینشن ڈیفیشنٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر. بچہ ایکسٹریملی ہائپر ایکٹیو ہو جائے گا. تو ان دونوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے آپس میں؟ کن کا؟ آٹزم اینڈ ADHD. موسٹ بیسکلی 4:1 ریشو ہے. لڑکیوں اور لڑکوں کے اندر 4 times فرق ہوتا ہے. بوائز آر 4 times more likely، 4 گنا زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ان کو ایک آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہو جائے. اور ان کے اندر پھر ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. 70% کیسز کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے بچپنے کے اندر. ایکسٹریملی ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں بچے. انرجی وہی ان چینی کی وجہ سے، پروسیس فوڈز کی وجہ سے. آرگینک فوڈ سے، نیچرل فوڈ سے تو بہت بہتر ہوگا. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہم نے ایک چینج آف لائف سٹائل کہا تھا کہ کولڈ ڈرنکس کم کریں اور تو کبھی جب ایک بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں ایک بچہ بالکل ہی از کوائٹ کام اینڈ ون چائلڈ از مور ہائپر اینڈ مور، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اس بچے کو آٹزم ہو سکتا ہے. نہیں، صرف ہائپر ایکٹیویٹیز کے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں. آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈرز کا مطلب کہ آپ کو مور دین ون انڈیکیشن آ سکتے ہیں. ایک تو اسپیچ میں ایشوز آ سکتے ہیں، لیک آف آئی کانٹیکٹ، دیز آر بگ سائنس. ہگنگ نہیں کرے گا بچہ، آپ سے تھوڑا دور محسوس کرے گا، اس کو پسند نہیں آئے گا کوئی ٹچ کرے، سینسٹیوٹی ہوئے گی. ہیئرنگ بہت سینسٹیو ہوئے گی. تو اگر یہ 3-4 چیزیں آ جائیں، پلس اس دودھ پیے گا یا کوئی گیہوں کا کوئی روٹی کھائے گا تو اس کے پیٹ میں درد ہوئے گا، اسٹمک ایک ہوئے گا، تو یہ سارے کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ دیر مائٹ بی. تو یہ مس ڈائگنوز کیسے ہو سکتا ہے یا متس کیا ہیں اس کے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بری پرورش یعنی کہ بیڈ پیرنٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے، میڈیکل سائنس نے ڈسپروو کر دیا یہ. دیر از نو سچ کنیکشن. کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹراما کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں، اس کا بھی ایسا کوئی لنک نہیں ہے. اس کا ڈائریکٹلی ایک بایولوجیکل لنک ہے. یعنی کہ اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی ہے جس کے اندر آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے، بہت ہائی چانس ہے کہ اور لوگوں کے اندر بھی ہوگا. اٹس پاسڈ آن ان فیملیز. ٹینڈنسی ہے، جینیٹک ٹینڈنسی از دیئر. دوسرا جو
پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں اور جو ہیوی میٹلز ہوتے ہیں, پولوٹنٹس ہوتے ہیں کھانوں کے اندر, جو جینیٹکلی ماڈیفائڈ کراپ ہوتا ہے, کوشش کریں کہ اس سے تھوڑا دور رہیں. یا اگر آپ کھا رہے ہیں آرگینک فوڈ جس کے اندر کوئی پیسٹیسائڈ زیادہ ہے تو پھر آپ ایکسرسائز بھی کریں اور وٹامن سی بھی لیں تاکہ, اور باقی بادام جو ہوتے ہیں اور بھی لیں, اور ڈاکٹر سے رجوع کریں, وٹامن سپلیمنٹس بھی لیں تاکہ وہ جو ہیوی میٹلز ہے وہ آپ کے سسٹم سے باہر بھی نکل جائے, خاص کر بچے کے اندر. اگر بچے کے باڈی کے اندر یہ ہیوی میٹلز رہ جاتے ہیں, مرکیوری کا جو پوائزننگ ہوتی ہے اس کے اندر نیورو ٹاکسن پروڈیوس ہوتے ہیں اسٹمک میں, وہ اوپر دماغ میں جاتے ہیں اور ڈائریکٹلی برین کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویکسینز کا بھی لنک ہے اس سے, امریکہ میں پروو ہو چکا ہے. ویکسینز کا لنک ہے کہ MMR ویکسین جو تھی میزلز ممپس روبیلا, اس کے اندر 30% تھائمیراسول مرکیوری کمپوننٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک ہائی ڈوزیج آف مرکیوری جب ملتا ہے بچے کے اندر وہ جسم میں رہ جاتا ہے, وہ نیورو ٹاکسن بناتا ہے. تو اس کا بھی ایک لنک ہے یقیناً, بہت زیادہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ابھی تک کنٹروورشل سبجیکٹ ہے مگر اس کا ایک لنک ہے یقیناً. تو بیسکلی یہ جو ملٹیپل کازز, تو یہ جو بیسک انجیکشن ہے پیرنٹس کو ڈاکٹر سے رجوع کریں, بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں, معلوم کریں کہ آپ کو جو ویکسین مل رہی ہے کیا یہ وہی ویکسین ہے جو باہر ممالک میں دی جا رہی ہے. وہ ہوتا ہے ان کے لیے ریجیکٹ ہوتا ہے, یہاں پر آ جاتا ہے سسٹم پرائز کے اندر, ایسا بھی بہت ہوتا ہے, افریقن کنٹریز میں بھی بہت ہو رہا ہے. تو جس واچ آؤٹ, بہتر ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں, سیکنڈ اوپینین لے لیں, اٹس بیٹر ٹو ڈو دیٹ, اٹس مچ سیفر. اینڈ دی تھنگ از دیز ویکسینز آلسو آر اویلیبل ان سیپریٹ, میننگ یو کین ممس کے لیے سیپریٹ کر سکتے ہیں, الگ بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر سے رجوع کریں, کانٹیکٹ اے پیڈیاٹریشین, پراپر طریقے سے کام کریں. وہی نا کہ MMR ویکسین اتنا زیادہ اپلیکیٹ ہو گیا ہے, اب فلو ویکسین کے اندر بھی تھائمیراسول استعمال ہو رہا ہے. تو وہی ایشو ہے کہ بہتر ہے ڈاکٹر سے کمپلیٹ انفارمیشن لیں, ڈبے کو پڑھیں, اگر آپ کو ورڈ تھائمیراسول یا مرکیوری اور کچھ نظر آئے تو کوشش کریں کہ کسی اور برانڈ پہ سوئچ کر لیں. اگر آپ کو واقعی میں ویکسین یوز کرنی ہے تو کانٹیکٹ اے ڈاکٹر. Sorry, what was I going to dekho? I had a question ready in my mind and I have tons over here. Please don't think I don't have any question. لیکن ہم جب کبھی ہوتا ہے نا کہ جیسے بچہ از ناٹ ڈوئنگ ویری ویل ان اسکول اور وی فیل کہ اچھا ایک سبجیکٹ میں اچھا کر, وی شوڈنٹ فورس دیم انٹو دی, میننگ وی شوڈ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ, میننگ پریشرائز بچے کو اس ایج پہ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. اس معاشرے کے اندر جہاں کمپٹیشن اور گریڈس کا اتنا زیادہ ویلیو کی جاتی ہے, اچھا اسکول اچھے گریڈز ہونے چاہیے, اوبیسلی اچھی چیز ہے, مگر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر انسان جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا, اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں خاص کر جو اس آٹسٹک بچے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ سبجیکٹ میں اچھے نہیں ہو مگر ایک سبجیکٹ میں واقعی میں اچھا نکل جائیں گے. پیشنس چاہیے, انڈرسٹینڈنگ چاہیے, اور دوسرا پرائیویٹ ٹیوٹرنگ سے بہت فرق پڑتا ہے. یا ضروری نہیں ہے کہ بچہ, یعنی کہ موسٹ کیسز کلاس پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی. موسٹ جو فیمس لیٹس سے سائنٹسٹ یا ڈائریکٹر سے اسٹیون اسپیلبرگ ہے, اس کے اندر بل گیٹس ہے, البرٹ آئنسٹائن, all of them have or had autistic spectrum disorders. They were not good students at school, medically proven ہے, you see their records, autobiographies, they were not good at school. مگر جب وہ اسکول سے باہر ہے انہیں خود اپنے آپ کو سکھایا یا پریکٹیکل